کیا واقعی انسان صرف اپنی سوچ بدل کر اپنی قسمت بدل سکتا ہے؟ کیا دولت، کامیابی اور طاقت پہلے انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور پھر حقیقت بنتی ہے؟ دنیا کی مشہور کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں ایسے راز بتائے گئے ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ یہ صرف پیسے کمانے کی کتاب نہیں، بلکہ ایک ایسی مائنڈ سیٹ کی کتاب ہے جو عام انسان کو غیر معمولی بنا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر کامیاب لوگ مختلف کیسے سوچتے ہیں اور وہ کون سی عادتیں ہیں جو انسان کو کامیابی کے قریب لے جاتی ہیں۔ یہ کتاب تقریباً 100 سال پہلے نیپولین ہل نے لکھی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا مطالعہ کرنے میں گزارے۔ انہوں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جو اس وقت دنیا کے سب سے امیر اور طاقتور انسان مانے جاتے تھے، اور پھر ان سب کی سوچ، عادتوں اور کامیابی کے اصولوں کو ایک کتاب میں جمع کیا۔ یہ کتاب آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی موٹیویشنل بکس میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں صرف تھیوریز نہیں بلکہ عملی اصول ہیں۔ کتاب کا پہلا اور سب سے اہم اصول ہے شدید خواہش۔ ہر بڑی کامیابی ایک مضبوط خواہش سے شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر کچھ حاصل کرنے کی آگ نہ ہو تو وہ مشکل وقت میں جلد ہار مان لیتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ کامیاب لوگ صرف خواب نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے خواب کو حقیقت بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے مقصد کو واضح کر لیتا ہے تو اس کا ذہن ہر وقت اس مقصد تک پہنچنے کے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ زندگی میں اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ انہیں خود نہیں معلوم کہ وہ حقیقت میں چاہتے کیا ہیں۔ دوسرا اصول ہے یقین۔ اگر آپ خود پر یقین نہیں رکھتے تو دنیا بھی آپ پر یقین نہیں کرے گی۔ انسان جیسا مسلسل سوچتا ہے ویسا ہی بنتا جاتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت خوف، ناکامی اور مایوسی کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کا ذہن بھی اسی ڈائریکشن میں کام کرے گا۔ لیکن اگر آپ یقین کے ساتھ اپنے مقصد پر فوکس کریں تو آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت، فیصلے اور ایکشنز بدلنے لگتے ہیں۔ مصنف کے مطابق کامیابی پہلے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، پھر حقیقت میں۔ کتاب میں ایک دلچسپ کانسیپٹ بتایا گیا ہے جسے آٹو سجیشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان بار بار اپنے ذہن کو وہی بات بتائے جو وہ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص روزانہ خود سے کہے، میں کامیاب بن سکتا ہوں، میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں، میں اپنے مقصد تک پہنچوں گا، تو آہستہ آہستہ اس کا سب کانشیس مائنڈ ان باتوں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے کامیاب لوگ اپنی سوچ پر بہت دھیان دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ منفی سوچ انسان کو اندر سے کمزور بنا دیتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ صرف عام معلومات کافی نہیں ہوتی، اصل طاقت اسپیشلائزڈ نالج میں ہوتی ہے، یعنی وہ نالج جو کسی خاص سکل یا فیلڈ میں آپ کو دوسروں سے بہتر بنا دے۔ آج کے دور میں انفارمیشن ہر جگہ موجود ہے، لیکن کامیاب وہی لوگ بنتے ہیں جو سیکھنے کے بعد ایکشن لیتے ہیں۔ صرف موٹیویشن دیکھنے سے زندگی نہیں بدلتی، عمل زندگی بدلتا ہے۔ اکثر لوگ کامیابی کے بہت قریب پہنچ کر ہار مان لیتے ہیں۔ کتاب کے مطابق پرسسٹنس یعنی مستقل مزاجی کامیابی کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ مشکل وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رک جاتے ہیں اور کچھ لوگ لڑتے رہتے ہیں۔ ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ختم ہو گئے، بلکہ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کو اپنا طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ مصنف ایک اور طاقتور کانسیپٹ بتاتا ہے، ماسٹر مائنڈ الائنس۔ اس کا مطلب ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو آپ کو گرو کرنے میں مدد دیں۔
इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत मुतासिर होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो हर वक्त मनफी बातें करते हैं तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एम्बिशियस और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें तो आपकी सोच भी बड़ी होने लगती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, ये इंसान की सोच, यकीन, डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा होती है। हर कामयाब इंसान कभी न कभी एक आम इंसान ही था। फ़र्क सिर्फ ये था कि उसने अपने ख्वाब को छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो मुसलसल सोचता रहता है। अगर आप ऐसी मज़ीद पावरफुल बुक्स के उर्दू समरीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस किताब पर होनी चाहिए। और याद रखें, कामयाबी हमेशा पहले जहन में पैदा होती है, फिर हकीकत बनती है।